20 نمبر کے آرٹیکل میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اسی لیے ان مدرسوں کو ٹارگیٹ مت کرو۔ 110 کروڑ روپے کی پراپرٹی ضبط کر لی گئی غالباً عقل کنواں کے اندر۔ وہاں کے سرکار کے پیٹ میں درد ہو رہا، ارے اس مدرسے میں اتنی ساری بڑی بلڈنگ کہاں سے؟ ہم اتنے پیسے خرچ کرتے اتنی بڑی بڑی بلڈنگ نہیں بنا پاتے، لیکن اس مدرسے میں دیکھو تو کالج بھی ہے، ٹوپی والے بھی ہیں، حافظ صاحب بھی ہیں، مولانا صاحب بھی ہیں۔ میں وہاں کے گورنمنٹ سے یہی کہوں گا کہ اس مدرسے کی بڑی قربانی رہی ہے، اور اگر آپ کو شک ہے چاہیے آپ اس کی تجوری کو کھول کر، ارے دارالعلوم دیوبند کی تجوری بھی کھولی گئی تھی کسی زمانے کے اندر، لیکن کچھ نہیں ملا تھا، کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ یہ سب ادارے، ان سب اداروں میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ تم لاکھ انکوائری بٹھا لو ای ڈی انکم ٹیکس کے ذریعے سے، پڑھانے والے ٹوپی اور داڑھی والے تو ایک صرف وسائل اور سبب کے درجے میں ہیں، ورنہ ان مدرسوں کی مدد، ان مدرسوں کی تعاون اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آیت جنگ پہ ابھارتی ہے، جنگ پہ، تو جنگ ملک کی حفاظت اور بقا کے لیے بھی کبھی کبھی ضروری ہے۔ جیسے ابھی پڑوسی ملک سے کچھ آدمی آئے بندوق لے کر، ہمارے بھارت کے 28-29 لوگوں کو مار دیا۔ جیسے بھی RTX سے لے کر باہر کے کچھ لوگ آئے، بم پھوڑ دیا، لوگ ہمارے مر گئے۔ تو ایسے وقت میں جو لوگ سازش کرتا ہے، جو لوگ مجرم ہیں، ان کو چن چن کر مارنا، ان کی بارڈر پر کھڑے ہو کر ان کو للکارنا، یہ جنگ ہے اور یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی جنگ کی تھی۔ اس کو جوڑ دیتے ہیں قرآن سے۔ ایسی جنگ تو مہابھارت بھی، ایسی جنگ تو رامائن بھی، ایسی جنگ تو درگے ماتا نے کی، درگم راکشس کو مارنے کے لیے، اندکاسور کو مارنے کے لیے کالی کا اتار لیا۔ ایسے جنگ کے بارے میں تو ویدوں میں موجود ہے، بلکہ مہابھارت کے میدان میں جب ارجن نے ہتھیار ڈال دیے تو شری کرشن جی نے کہا کتستوا کشملدم، اے ارجن سورگ جانا چاہتے ہو بنا لڑے؟ ارجن نے کہا کہ ماتے پرماتما ہم کیسے مقابلہ کریں، جن سے میں نے تیر چلانا سیکھا ہے، دھنوش چلانا سیکھا، وہ میرے سامنے، میں کیسے مقابلہ کروں گا؟ تو شری کرشن جی جو بھگوان تھے، انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اے ارجن یہ تمہارے گرو ہوں گے ٹھیک ہے، لیکن اس وقت یہ ناستک ہیں۔ اس وقت یہ ناستک کا مطلب ایشور اور دھرم کو نہیں مان رہے، اسی لیے ان کا خاتمہ ابھی ضروری ہے۔ شری کرشن جی اس وقت کا خدا، پوری دنیا کا اس وقت کا پرماتما، وہ کہہ رہا ہے۔ تو یہی بات تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جیونی میں ہے، لیکن آج کل کا میڈیا والا BCom کر لیا، ماس کمیونیکیشن کر لیے، جرنلزم کے اندر میں جناب MA کر لیے، PhD کر لیے، لیکن دھرم کو ملا دیتے۔ میری آج تقریر 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی ہوئی تھی سپول میں، وہاں پر یہی کہ کیا دھرم میں کہاں تک گنجائش ہے کسی کو مارنے کی، کون سے دھرم کے اندر کہاں کہاں پرمیشن ہے۔ اور قرآن کریم کے تعلق سے اگر کوئی سوچتا ہے کہ قرآن کریم میں آیات جہاد ہے، جہاد کی آیتیں ہیں، لیکن یہ جہاد کی آیتیں بھارت میں بسے ہوئے مسلمانوں کو یہ نہیں کہتی وہ آیت کہ تم ڈنڈا لے کر، جھنڈا لے کر تم ہندوؤں کے سامنے میں کھڑے ہو جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کا تو پیغام ہے المسلم من سلم الناس، سچا مسلمان وہی ہے جن کی ہاتھ اور پیر اور ان کے زبان سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ پیغام ہے، سچا پیغام تو یہی المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ رواه المسلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اور پھر خواہ اس قرآن کو اور مدرسوں کو بدنام کرتے ہیں۔ آج تک کوئی مدرسہ، کسی مدرسے سے کوئی آتنکواد نکلا؟ دنیا کا سب سے بڑا، ایشیا کا سب سے بڑا اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند،
آج تک اس دارالعلوم دیوبند سے کوئی آتنکواد نہ نکلا۔ سر سید احمد خان نے انگریز کے زمانے میں مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، آج تک وہاں سے کوئی آتنکواد نکلا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی that is located in حیدرآباد، آج تک اس یونیورسٹی سے کوئی آتنکواد نکلا۔ ان یونیورسٹی میں قرآن بھی پڑھایا جاتا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، آج تک کوئی آتنکواد پڑھ کر نکلا۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کوئی آتنکواد پڑھ کر نکلا۔ عالیہ یونیورسٹی کولکاتہ کوئی آتنکواد پڑھ کر نکلا۔ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی دیٹ از لوکیٹڈ ان لکھنؤ کوئی آتنکواد پڑھ کر نکلا؟ نہیں نکلا۔ سینکڑوں ایسی یونیورسٹی اور تعلیمی ادارے ہیں جس کے فاؤنڈر، جس کے ممبر مسلمان ہیں۔ انہوں نے تعلیمی ادارے کو، تعلیم کو عام کرنے کے لیے ادارے قائم کیے، لیکن آج تک کوئی مائع کلام نہیں بتا سکتا ہے کہ کسی بھی ان مسلم تعلیمی اداروں سے کوئی آتنکواد پڑھ کر نکلا۔ اگر کوئی نوجوان، اگر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے بم اس لیے پھوڑا تاکہ مجھے سورگ میں افسرائیں ملے، مجھے حور ملے، حور ملتی ہے، ملیں گی، لیکن نیک عمل کی وجہ سے جو شراب نہیں پیے گا، جو جھوٹ نہیں بولے گا، جو چغل خوری نہیں کرے گا، جو زنا نہیں کرے گا، جو بےمانی نہیں کرے گا، اس کے لیے مرنے کے بعد افسرائیں ہیں، اس کے لیے شرابن طہورا ہے۔ کسی معصوم کی ہتیا کرنے پر، کسی انسان کو مارنے پر، بم پھوڑ کر کسی معصوم لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال کر دہشت میں لانے کے بعد اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اڑا لیں گے اور ہم چلے جائیں گے سورگ جنت۔ اگر ایسا کوئی کلمہ پڑھاتا ہے، کوئی کانسیپٹ سمجھاتا ہے، تو اس پڑھانے والے کی بھی زبان کاٹی جائے، اور جہاں یہ تھیوری سمجھائی جاتی ہے بتاؤ ذرا وہ کمرہ کہاں ہے، ہم اس کمرے کو بلڈوز کریں گے۔ اس لیے کہ نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ اللہ کے نبی کی پوری جیونی اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی سے، قرآن سے، شریعت سے بڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی پروفیسر نہیں۔ اگر عبداللہ سالم کی زبان سے بات نکلتی ہے، قرآن سے میچ نہیں کرتا ہے، شریعت محمد سے میچ نہیں کرتا ہے، تو میری بات پر، میری زبان پر تالا لگا سکتے ہیں آپ، میری بات کو اٹھا کر پھینک سکتے ہیں آپ۔ میں یہاں تک پہنچا ہوں، میری اگر کچھ آپ لوگوں کے دل میں محبت ہے تو وہ صدقہ ہے قرآن کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے وارث ہونے کی وجہ سے۔ کوئی مسلمان قرآن و حدیث سے بڑھ کر نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی تعلیمی ادارہ ہمارے قرآن و سنت سے بڑھ کر نہیں۔ اور جو میڈیا والے غلط فہمی پالتے ہیں، پھیلاتے، یہ بند کیجئے، ورنہ پھر عوام کے نظر میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ چل رہا ہے، اس سے بھی اور بری حالت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جھوٹ اور بے علمی کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے انسان مورکھ بنتا ہے، انسان مہاپرش نہیں بنتا۔ مہاپرش بننا ہے، مہاتما بننا ہے تو گیان کا حصہ لیجئے، گیان کا سہارا لیجئے۔ صاف لفظوں میں کہا گیا کہ بہونام جنم نامنتے گیان مان مام پر پدیتے واسودیوا سرومتی سمہا آتما سدرلبھا۔ انسان تعلیم اور گیان کے ذریعے سے بڑا بنتا ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر چمار برادری سے آنے کے باوجود بھی ان سے بڑا پڑھا لکھا ویکتی آج تک بھارت کے اندر شاید ابھی تو ہو لیکن اس زمانے میں نہیں تھا، جس نے دیش کی تقدیر لکھی۔ 2 سال 11 ماہ 9 دن کے اندر غالباً بھارت کا سمویدھان لکھا گیا، اور اس سمویدھان سمیتی کا اध्यکش ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ جب بھارت کا سمویدھان لکھا جانا تھا تو ڈاکٹر پنڈت جواہر لال نہرو لندن گئے۔ لندن پہ جا کر آکسفورڈ یونیورسٹی میں کہا کہ مجھے بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی چاہیے۔ کہا کہ وائی، واٹ از نیڈ، کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ ہمیں دیش کا سمویدھان لکھنا، قانون لکھنا۔ کہا کہ بھئی آپ کیوں آئے انڈیا سے، انڈیا کے اندر تو ایسا مہاپرش موجود ہے۔ کہا کون؟ کہا بھیم راؤ امبیڈکر۔ کہا رے وہ تو شودر جاتی سے آتے ہیں،
शूद्रो ब्राह्मण, इसके ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है। शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विगात विच्यम तते चचा सहे के वात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। इसके ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है। कोई आदमी पैदाइशी बड़ा नहीं होता, पैदाइशी छोटा नहीं होता, इंसान का काम बड़ा होता है, इंसान का अमल बड़ा होता है। तो उन्होंने कहा अंग्रेज बड़ा छोटा नहीं जानते, अंग्रेज सिर्फ ये जानते हैं कि ये कितना टैलेंटेड है। अंग्रेज को जहां पर भी टैलेंटेड पर्सन मिला, इंटेलिजेंसी मिली, दिखी, फौरन उसको हायर कर लेते। गूगल का सीईओ 35 करोड़ रुपए सालाना, 3500 करोड़ गालिबन सालाना जिनका पैकेज है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारत का गूगली, जिसको हम लोग गूगल कितना बड़ा इंजन है, कुछ भी कीजिए तो गूगल सर्च कीजिए मिल जाएगा, दुनिया का सबसे बड़े वेब ब्राउजर माना जाता है, उसका सीईओ भारत का सुंदरराम पिचाई चेन्नई का पतला सा लड़का, बाप स्कूटी चलाता था, दूध बेचता था, खड़गपुर से आईआईटी की उसने। इतनी बड़ी ज़हीन को अंग्रेजों ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। अंग्रेज जात बरादरी नहीं देखते हैं, अंग्रेज हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, अंग्रेज सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि दिमाग कहां से मिले, अकल कहां से मिले, नई चीजों का आविष्कार कौन करने वाला हो, फौरन उसको कबूल करता। हमारे भारत में नहीं, हमारे भारत में जो टैलेंटेड लोग होगा उसको एक ही दिन में गायब कर देगा। जैसे हुआ ना वो नजीब का जेएनयू के अंदर से चंद दिनों में गायब। क्यों? वो लड़का ऐसा था कि कहा जाता है कि वो आने वाले वक्त का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनने वाला था, इतना शार्प माइंडेड लड़का था, उसको खत्म कर दिया, गायब कर दिया। अब्दुल्ला सालिम अगर अपने समाज में कुछ करना चाहता तो इसकी पैर पकड़ कर खींचो, नालायक आगे जा रहा, बेवकूफ बनाते। हमारे मुआशरे में, हमारे भारत में यही है, हिंदू मुस्लिम सब में ये परेशानी। उन्होंने डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अरे वो तो शूद्र बिरादरी जाते, वो कहा हम शूद्र पुत्र नहीं जानते, जो चीज आप करना चाहते हैं, जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है भारत में, अगर उसको कोई पूरा कर सकता है तो वो यही महापुरुष कर सकता है। कहा क्यों? कहा उसके पास, तुम्हारे पास तो 5-5 डिग्रियां हैं, 6 डिग्रियां, उसके पास 12 डिग्री है, 12। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 12 डिग्रियां हैं, जाओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आए, एक्सेप्ट किया, संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई, अध्यक्ष बनाया गया। तकरीबन 2 साल 3 साल, तकरीबन 3 साल के मुद्दत में भारत का संविधान बना कर दिया, जो हम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से उनको जानते। भारत का संविधान जिसको बोलते, लिखने वाला जात के एतबार से देखिए तो अछूत, नापाक, शूद्र, लेकिन काम इतना बड़ा किया कि भारत की रेल अगर चलती है तो संविधान की पटरी पर चलती है। उस अब्दुल रहमान कोई नहीं, भारत का संविधान सर्वोपरि, देश का कानून सबसे बड़ा, और इसी देश के कानून में लिखा है ये जो मदरसा चल रहा है, ये मदरसा चलेगा, इस मदरसा को चलाने की परमिशन इसी भारत के संविधान ने दी है। All minorities, whether based on religion, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. आर्टिकल नंबर 30 नंबर के आर्टिकल में ये बात कही गई है। इसीलिए इन मदरसों को टारगेट मत करो। 110 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई गालिबन अक्कल कुआं के अंदर। वहां के सरकार के पेट में दर्द हो रहा, अरे इस मदरसे में इतनी सारी बड़ी बिल्डिंग कहां से, हम इतने पैसे खर्च करते इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना पाते, लेकिन इस मदरसे में देखो तो कॉलेज भी है, टोपी वाले भी हैं, हाफिज साहब भी हैं, मौलाना साहब भी हैं। मैं वहां के गवर्नमेंट से यही कहूंगा कि उस मदरसे की बड़ी कुर्बानी रही है, और अगर आपको शक है चाहिए आप इसकी तिजोरी को खोल कर, अरे दारुल उलूम देवबंद की तिजोरी भी खोली गई थी,
کسی زمانے کے اندر، لیکن کچھ نہیں ملا تھا، کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ یہ سب ادارے، ان سب اداروں میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ تم لاکھ انکوائری بٹھا لو ای ڈی انکم ٹیکس کے ذریعے سے، پڑھانے والے ٹوپی اور داڑھی والے تو ایک صرف وسائل اور سبب کے درجے میں ہیں، ورنہ ان مدرسوں کی مدد، ان مدرسوں کی تعاون اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ورنہ کون 10 15 20 ہزار 10,000 بچے کھانا کھاتے ہیں ایک وقت میں، کئی کونٹل آٹا بنایا جاتا ہے ایک وقت میں، کئی کونٹل دال بنائی جاتی ہے ایک وقت میں، کہاں سے آتا ہے؟ تحقیق تو کر چکی ہے نا اب سے پہلے بھی جاسوس کمپنی دارالعلوم دیوبند کی۔ آئیے قاری صاحب ذرا کھول کر دکھائیے اتنا سارا گندم اناج کہاں سے آتا ہے، اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کہا لیجیے کھول کر دیکھیے، تجوری کھول کر، اسٹاک روم کھول کر دیکھا تو پورا خالی، بند کر کے پھر کہا آئیے ذرا ناشتہ واشتہ کرتے ہیں۔ پورے دارالعلوم دیوبند کو گھمایا گیا، جانچ ایجنسی کو پھر کہا کہ آئیے ذرا دیکھیے گا، اب دکھا دیتے۔ میرے خیال سے ایک آدھ گھنٹے کے اندر جا کر پھر دیکھا تو دیکھا کہ پورا گڈاؤن ایک دم گنا اناج اور گلے سے بھرا ہوا۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ اٹس میریکل، یہ اللہ کا گھر ہے سمجھیے، یہ اللہ کے، اس میں عاشق رسول، مہمانان رسول پڑھتے ہیں، بچے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کی خود حفاظت اللہ کرتا ہے۔ کہا کہ سن لیجئے، اتنا پیسہ ہے اس ادارے کے فنڈ میں کہ اس ادارے کو بھی نہیں معلوم ہے کہ کئی سو کروڑ روپے میرے فنڈ میں ہے، نہیں پتا۔ لگا لو کوشش، ای ڈی انکم ٹیکس کے ذریعے سے پریشان کرتے ہیں۔ ارے یہ اخلاص کی بدولت، محنت کی وجہ سے، پوری ایمانداری کی کوئی جماعت ہے تو کہاں ہے؟ مدرسوں میں علماء کرام کی جماعت، بلاک جائیے تو کرپشن، کوٹے پہ جائیے تو کرپشن، ڈسٹرکٹ پہ جائیے تو کرپشن، اسٹیٹ پہ جائیے تو کرپشن۔ پوری ایمانداری اگر کہیں پر ہے تو ہمارے مدرسوں میں ہمارے علماء کرام کے مقدس جماعت، کچھ نہیں، بس اوپن کھلی کتاب، آتے بیچارے پڑھاتے ہیں، 10,000 روپے سیلری ملتی ہے، ان میں سے اپنے پریوار کے اوپر میں، کپڑے میں، گیس میں، دوا دارو میں پورے خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر 1 مہینے کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر 1 مہینے میں ملتا ہے۔ تنخواہیں ملتی زیادہ 15,000، ہمارے بہار میں تو 15,000 کہیں اگر مل جائے تو سمجھے کہ من و سلوہ مل گیا۔ ٹیچروں کو، اساتذہ کو نہیں ملتے 15,000 تنخواہ، بس وہی 10 سے نیچے۔ لیکن باہر کے اداروں میں جو خوشحال علاقے میں ہے، مہاراشٹر میں، گجرات میں، وہاں پر ہے، لیکن بس اتنی رقم، اور کوئی ان کا لوپ ڈیفالٹ، ان کی زندگی کا کوئی لنک غلط نہیں ہے۔ خامخواہ اماموں کو پریشان کرتے ہیں، مدارس کے اساتذہ کو پریشان کرتے ہیں، مدرسے میں تالے لگاتے ہیں، یہ پراپرٹی دکھاؤ، یہ بلڈنگ دکھاؤ، سب بلڈنگ کے آگے نام پلیٹ ہے، فلاں صاحب نے اصالہ ثواب میں لگایا، فلاں صاحب میں لگایا۔ ہم کو کچھ لوگ نذرانہ بھیجتے ہیں تو ہم اس کی ٹرانزیکشن آئی ڈی منگاتے ہیں، ٹرانزیکشن آئی ڈی بھی ہم لکھ کر کے اپنی کاپی میں رکھتے ہیں۔ جب انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں آئی ٹی آر ہم لوگ، کیونکہ ہو سکتا ہم لوگوں بھی کوئی اٹھا پکڑ کر لے کے جا سکتا، مولانا عبداللہ تمہارے پاس اکاؤنٹ میں 10,000 5,000 2,000 روپے کہاں سے آتے، تب کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے سر ٹرانزیکشن آئی ڈی چیک کر لیجئے، ٹریک کر لیجئے کہاں سے آتا ہے۔ یہ سب پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے اپنی۔ تو ایسے ہی مدرسوں میں دیکھیں گے، اس مدرسے میں 2-4 اگر روم بنے ہوئے ہیں، یہ کوئی سرکاری فنڈ سے یا یہ کوئی کسی کرپشن کے مال سے، بےمانی سے نہیں، کسی آدمی نے 1 روم بنا دیا، کسی نے چھت ڈلوا دیا، کسی نے پنکھا لگوا دیا، کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے اینٹ دے دی، کسی نے ریت دے دیا۔ یہی ہوتا ہے مدرسے کا نظام اور سسٹم، کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہی چلتا ہے۔ جا کر دیکھ لو، انکوائری کر لو، پورے اشاعت العلوم عقل کنواں کے اندر میں کچھ نہیں ملے گا، جنا نہیں ملے گا۔ ہمیں قوی امید ہے کہ پورے بھارت کے اندر سب سے منظم اور سب سے کرپشن سے پاک اگر کوئی جگہ ہے تو ہمارے مدارس اور ہمارے مساجد ہیں۔ ان جگہوں کے اندر بےایمانی نہیں ہوتی،
ان جگہوں کے اندر پوری خودداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ہمارے ٹوپی اور داڑھی والے محنت کرتے ہیں، پسینہ بہا بہا کر چندہ کر کے لاتے، تب چل کر ان کا ادارہ چلتا۔ چاپلوسی کر کے، کسی فنڈ میں گھوٹالے کر کے یہ ادارہ نہیں چلتا۔ محنت مشقت کرتے، ان کی زندگی کو ٹٹول کر دیکھ لو، کہیں پر تمہیں ایک پیسے کا فرق نہیں ملے گا۔ اور ہمارے علماء کبھی بےایمانی نہیں کرتے، ہمارے علماء کبھی کرپشن نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی زندگی محدود ہوتی، حرام حلال ان کی نظروں کے سامنے ہوتا۔ اس زمین پر سب سے مقدس جماعت اگر کوئی ہے نبی کے بعد، تو انکم ٹیکس والے سنو، وہ ہمارے ٹوٹل علماء کرام کی جماعت ہے۔ ان سے پاک اور پوتر، ان سے صداقت خوددار جماعت آج اس دھرتی کے اوپر نہیں ملے گی آپ کو ان کے علاوہ۔ اسی لیے ان کا احترام بھی ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، غالباً صبح کو آپ کا یہ پروگرام چلے گا۔ اس میں سے آدھے لوگ تو سو گئے، میں نے جوش جوش میں بہت کچھ بول دیا۔ ہم کو حالانکہ اس پروگرام کے بارے میں بہت پہلے لیا گیا تھا، لیکن بیچ میں ہم بھی بھول